बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। 1980 के करीब एक शहर पर जिन्नात का कब्जा था। उन जिन्नात ने शहरियों का जीना हराम करके रख दिया था और उस वक्त एक बहुत बड़े आमिल करमदीन ने चिल्ला करके जिन्नात के पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। जिन्नात का पूरा घराना तबाह हो गया। हजारों जिन जलकर मर गए, लेकिन जिन्नात के खानदान में एक छोटी जिन्नी जिंदा बच गई। वो अपनी जान बचाकर एक जंगल में चली गई और वहीं उसी जंगल में रहने लगी। उस जिन्नी का पूरा खानदान तबाह हो गया। अब वो अकेली थी। उसे अपने खानदान के जिन्नात की मौत पर बहुत अफसोस था। वो अपने खानदान की मौत का बदला लेना चाहती थी, उसी आमिल से। लेकिन अभी वो बहुत छोटी थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब वो बड़ी होगी और कब उस आमिल से बदला ले सकेगी। वक्त गुजरता चला गया। वो जिन्नी उस जंगल में जिंदा रहकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगी। फिर 20 साल बाद वो छोटी जिन्नी से एक बहुत बड़ी जिन्नी बन गई और उसकी ताकत और बदला लेने का जुनून और भी बढ़ गया। उसे किसी भी कीमत पर उस आमिल करमदीन से बदला लेना था, जिसने उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया था। वो जिन्नी जंगल से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गई। फिर उसने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया और एक खूबसूरत लड़की बन गई, ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। ये दिसंबर 2004 की एक रात थी, जब आमिल करमदीन के बेटे फराज की शादी हो रही थी। पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया। करमदीन बेटे की शादी पर बहुत खुश था, लेकिन शादी की रात अचानक बहुत खौफनाक वाकया पेश आया था, जिससे सबकी खुशी गम में बदल गई थी। फराज की होने वाली बीवी और करमदीन की होने वाली बहू अस्मा गाड़ी में ब्यूटी पार्लर की तरफ जा रही थी। वो गाड़ी में अकेली थी। रात का वक्त था। फिर अचानक गाड़ी के सामने वही जिन्नी आ गई और उसने अस्मा से गाड़ी रोकने को कहा। अस्मा जिन्नी को एक लड़की समझी और गाड़ी रोक दी। वो जिन्नी गाड़ी में आकर बैठ गई। अस्मा ने उससे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो हंसने लगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अस्मा ने हैरानगी से पूछा, मेरे पास क्यों आई हो तुम? मुझे कैसे जानती हो? तो वो जिन्नी हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे होने वाले शौहर फराज का अब्बू आमिल करमदीन, मैं उससे बदला लेने आई हूँ और उसको बर्बाद करने आई हूँ। मैं एक जिन्नी हूँ और अब तुम्हें भी मरना होगा। अस्मा उसकी बात सुनकर सदमे में आ गई और हैरानगी से उस जिन्नी को देखने लगी। उस जिन्नी की शक्ल तब्दील होने लगी। वो खूबसूरत से फिर जिन्नी बनने लगी। अस्मा उसे देखकर डर गई और उसने एक जोरदार चीख मारी। फिर अस्मा डरते हुए गाड़ी से नीचे उतरने लगी, मगर उस जिन्नी ने अस्मा को पकड़ लिया। अस्मा रोते और डरते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा बदला करमदीन और उसके बेटे से है। मुझे क्यों मार रही हो? वो जिन्नी गुस्से से अस्मा को देखने लगी और कुर्राते हुए बोली, जहां जंग होती है वहां कसूर नहीं देखे जाते। करमदीन को बर्बाद करने की शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ये कहकर जिन्नी ने अस्मा को पकड़ लिया और अपने लंबे दांत अस्मा की गर्दन पर रखकर उसे काटने लगी। अस्मा रोती तड़पती रही, लेकिन उस जिन्नी ने उसे नहीं छोड़ा, यहां तक कि अस्मा मर गई। अस्मा को मारने के बाद वो जिन्नी गाड़ी से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ आमिल करमदीन और उसके बेटे फराज
شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے جب انہیں اچانک خبر ملی کہ اسما کو راستے میں کسی نے قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر فراز اور عامل کرمدین صدمے میں آ گئے۔ شادی والے دن دلہن کا قتل ہو جانا کرمدین کے گھر میں قیامت لے کر آیا تھا۔ خوشی کا ماحول اچانک غم میں بدل گیا، لیکن کیا کر سکتے تھے، یہی قسمت تھی۔ رات کے 9 بجے اسما کا جنازہ پڑھایا گیا اور اسما کی لاش کو شہر کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جنازے اور کفن دفن سے فارغ ہو کر رات کے تقریباً 2 بجے عامل کرمدین اور اس کا بیٹا فراز گھر آئے۔ کرمدین اپنے کمرے میں چلا گیا اور فراز اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ فراز بے حد اداس تھا۔ اس کی شادی والی خوشیوں کی رات اچانک موت کے غم میں بدل گئی اور اس کی ہونے والی دلہن کا قتل ہو گیا۔ فراز اداسی سے اپنے کمرے کے اندر گیا، مگر کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سامنے بیڈ پر ایک دلہن بیٹھی تھی۔ اس دلہن کو دیکھ کر فراز حیران ہو کر وہیں رک گیا۔ اسما، تم تو مر چکی تھی، تو وہ بیڈ پر دلہن کون ہو سکتی ہے؟ فراز اسی حیرانگی سے اس دلہن کو دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس دلہن نے مسکراتے ہوئے فراز کی طرف دیکھا اور بولی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں اتنی دیر لگا دی تم نے؟ فراز نے جھجکتے ہوئے پوچھا، لیکن تم ہو کون اور میرا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ اس دلہن نے شکوہ بھری نظر سے فراز کو دیکھا اور بولی، میں تمہاری بیوی ہوں، تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو فراز؟ فراز اس کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور غصے سے بولا، میری بیوی مر چکی ہے اور میں ابھی اسے دفن کر کے آ رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ کون ہو تم؟ وہ لڑکی فراز کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی اور فراز کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں تمہاری بیوی ہوں اور آج ہم دونوں کی سہاگ رات ہے، چلو بیڈ پر بیٹھو۔ فراز نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں اور تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ چلو نکلو میرے کمرے سے۔ وہ دلہن رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو فراز؟ ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ فراز نے غصے اور حیرت سے اس دلہن کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر وہ غصے سے بولا، تم 1 منٹ رکو، میں ابھی اپنے ابو کو کمرے میں بلاتا ہوں، وہی بتائیں گے کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو۔ فراز کی بات سن کر وہ دلہن بجائے رونے کے اپنے آنسو صاف کر کے سنجیدگی سے بولی، ہاں بلاؤ اپنے ابو کو، میں نہیں ڈرتی کسی سے، اب سچ جھوٹ کا فیصلہ ان کے سامنے ہی ہوگا۔ فراز نے بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں، ایک جننی ہے جو اس کی زندگی برباد کرنے آئی ہے۔ فراز نے اپنے ابو کو آوازیں دینا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد عامل کرمدین کمرے میں آئے اور اس جننی کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور فراز سے پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹا، تم نے ہمیں یہاں کمرے میں کیوں بلوایا اور یہ لڑکی کون ہے؟ فراز نے غصے سے اس جننی کی طرف دیکھا اور اپنے ابو سے کہا، مجھے نہیں پتا ابو یہ کون ہے، لیکن جب میں اس کمرے میں آیا تو یہ پہلے سے کمرے میں موجود تھی اور مجھ سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ عامل کرمدین نے حیرانگی سے اس دلہن کو دیکھا اور بولے، تم کون ہو اور فراز کے کمرے میں کیوں آئی ہو اور یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ تم اس کی بیوی ہو؟ عامل کرمدین کی بات سن کر وہ دلہن رونے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ اس نے 2 سال پہلے میرے ساتھ شادی کی اور اب یہ مجھے بیوی نہیں مانتا، یہ دیکھو ہمارا نکاح نامہ۔ اس جنن نے ایک نکاح نامہ عامل کرمدین کی طرف بڑھا دیا۔ اس نکاح نامے کو دیکھ کر عامل کرمدین کے ساتھ ساتھ فراز کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کرمدین کچھ دیر تک اس نکاح کے کاغذات کو دیکھتے رہے اور پھر غصے سے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں، یہ تمہاری بیوی ہے اور اب تم اسے قبول نہیں کر رہے؟ فراز نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں ابو، یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ نکاح نامہ جھوٹا ہے نا، تو یہ میری بیوی ہے اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں۔
فراز کرمدین کو یقین دلانے لگا، لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ الٹا فراز پر غصہ ہوتے ہوئے بولے، یہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے قبول کرو، ہمیں اور کچھ نہیں سننا، بس ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ یہ بول کر عامل کرمدین کمرے سے باہر نکل گئے اور فراز نے غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ پھر فراز غصے سے بولا، سچ بتاؤ کون ہو تم اور یہ نکاح نامہ کہاں سے لے آئی ہو؟ فراز کی بات سن کر وہ جننی زور زور سے ہنسنے لگی اور پھر جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ فراز حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ہنستے ہنستے بولی، میں وہ ہوں جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فراز حیران تھا، اس نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ پھر اس جننی نے پیٹرول کی بوتل اٹھائی۔ فراز حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس جننی نے پورے کمرے میں پیٹرول ڈالنا شروع کر دیا۔ فراز نے غصے اور حیرت سے پوچھا، یہ تم پورے کمرے میں پیٹرول کیوں ڈال رہی ہو؟ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ لڑکی ہنستے ہوئے بولی، میں اس کمرے میں آگ لگانا چاہتی ہوں تاکہ تم اس آگ میں جل جاؤ۔ فراز نے اس جننی کو وحشت بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، اگر اس کمرے میں آگ لگی تو صرف میں ہی نہیں تم بھی جلو گی۔ اس جننی نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جلوں گی، صرف تم جلو گے، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں، میں تو جننی ہوں۔ یہ بول کر اس جننی نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا اور وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ فراز اسے دیکھ کر حیران تھا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگنے لگا، لیکن اس جننی نے فراز کو پکڑ لیا۔ فراز روتے ہوئے بولا، مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ جننی غصے سے بولی، کیونکہ تمہارے باپ نے ہم جنات کے پورے خاندان کو برباد کر دیا تھا اور اب میں تمہارے ابو کے خاندان کو بھی برباد کر دوں گی۔ اس جننی نے ماچس اٹھائی اور پورے کمرے میں آگ لگا دی۔ ہر طرف آگ لگ گئی اور وہ جننی کمرے سے غائب ہو گئی اور فراز اسی کمرے میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اگلے دن عامل کرمدین کو کمرے میں اپنے بیٹے کی جلی ہوئی لاش ملی اور وہ دلہن بھی کہیں نظر نہیں آئی جو کل رات فراز کے کمرے میں تھی۔ کرمدین کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کل رات اس لڑکی کو پہچاننے میں غلطی کر دی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو بہت دیر ہو چکی تھی، ان کا بیٹا مر گیا تھا۔ کرمدین روتے رہے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ کرمدین کے بیٹے کی موت کو 2 دن گزر گئے۔ بیٹے کی موت کا صدمہ ابھی تازہ تھا کہ ان کی بیوی کا بھی قتل ہو گیا۔ ان کی بیوی کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک سلنڈر پھٹنے سے ان کی بیوی مر گئی۔ کرمدین کو اب سچ میں خوف آنے لگا، اور یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ پہلے بہو، پھر بیٹا اور بیوی بھی قتل ہو گئی۔ کرمدین نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، لیکن جو صدمہ اس کی زندگی میں آیا تھا وہ کم نہیں ہوا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہیں کمرے میں چلہ کاٹا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر دی تو آنکھوں کے سامنے ایک جننی نظر آئی۔ وہ جننی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ کرمدین کو پتہ چل گیا، اسی جننی نے اس کی بہو، بیٹے اور بیوی کو مارا ہے۔ کرمدین کمرے سے باہر نکلے اور اس جننی کو ختم کرنے کا طریقہ سوچنے لگے۔ اس جننی کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی جنگل میں 3 دن تک چلہ کاٹ کر اس جننی کا مقابلہ کیا جا سکتا، اور کرمدین چلہ کاٹنا چاہتا تھا تاکہ وہ مزید کسی نقصان سے بچ جائے۔ چلے کے بنا اس جننی کو مارنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ بہت طاقتور جننی تھی۔ کرمدین اپنی گاڑی نکال کر گھر سے باہر نکلے اور چلہ کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ جننی اس وقت سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ آج اس نے کرمدین کے بیٹے اور بیوی کو مار کر اپنا آدھا بدلہ پورا کر لیا، اور باقی کا آدھا بدلہ کرمدین کی موت کے بعد پورا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ جس سڑک پر وہ کھڑی ہے اسی سڑک پر گزرے گا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کرمدین اسے ختم کرنے کے لیے چلہ کاٹنے جا رہا ہے، مگر وہ کرمدین کو اس کے چلہ کاٹنے سے پہلے ہی
मार देना चाहती थी। करमदीन अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और जंगल की तरफ जा रहे थे। वो जल्द से जल्द जंगल पहुंचना चाहते थे ताकि चिल्ले की मदद से उस चुड़ैल को खत्म कर सके। हर तरफ अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। फिर अचानक करमदीन को सड़क पर एक बूढ़ी औरत नजर आई जो गाड़ी रुकने का इशारा कर रही थी। करमदीन ने जल्दी जल्दी गाड़ी को ब्रेक लगा दी, ये सोचकर कि शायद वो कोई मजबूर औरत हो। वो बूढ़ी औरत आजी से बोली, बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ, रात को अकेली हूँ, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठा सकते हो? करमदीन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उस बूढ़ी औरत को अंदर आने की इजाजत दी। वो औरत पिछली सीट पर बैठ गई। करमदीन तेजी से गाड़ी चला रहा था और कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन सुनसान जंगल में जाने से पहले वो उस बूढ़ी औरत को उसकी मंजिल पर पहुंचाना चाहता था। करमदीन ने गाड़ी के शीशे से उस बूढ़ी औरत को देखना चाहा, मगर उस औरत को देखकर वो हैरान रह गया। उसके पांव उल्टे थे और उसकी शक्ल जिन्नियों वाली थी। करमदीन ने फौरन गाड़ी रोक दी। वो समझ गया कि औरत कोई इंसान नहीं, वही जिन्नी है। करमदीन ने कुछ पढ़ने के लिए मुंह खोला ही था कि उस जिन्नी ने करमदीन की गर्दन पकड़ ली ताकि वो कुछ पढ़ ना सके। करमदीन ने बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरी जिंदगी में क्यों आई हो? वो जिन्नी गुस्से से बोली, तुम मुझे नहीं जानते करमदीन, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। 20 साल पहले इसी शहर में जिन्नात का खानदान आबाद था और तुमने चिल्ला काट कर जिन्नात के खानदान को बर्बाद कर दिया था। लेकिन मैं तुम्हारी बदकिस्मती के लिए बच गई और अपने खानदान की मौत का बदला लेने आई हूँ। अब तुम्हें मरना होगा जैसे तुम्हारा बेटा और बीवी मरे थे। उस जिन्नी ने इतनी मजबूती से करमदीन को पकड़ा हुआ था कि उसके लिए बच निकलना बहुत मुश्किल था। और फिर उस जिन्नी ने वहीं गाड़ी में ही करमदीन को मार दिया और फिर गाड़ी से नीचे उतर गई। अपना बदला लेने के बाद उस जिन्नी ने इंसानों की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और जंगल में जाकर आबाद हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।